السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن کے آغاز میں نواز شریف نے یہ کیا، نواز شریف نے وہ کیا۔ چھوٹے میاں صاحب قومی اسمبلی میں موٹر وے زیادتی کیس سے متعلق بحث کے دوران خود کو جلسہ گاہ میں تصور کرنے لگے۔ اپنی سیاست چمکانے کے لیے نواز شریف کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ کہا جس موٹر وے پر سانحہ ہوا وہ نواز شریف نے بنائی، پولیس میں ریفارم بھی نواز شریف لائے، ٹیسٹ لیبارٹریز بھی نواز شریف کی بنائی ہوئی ہیں۔ کیا ان کا کہنا تھا، اس سے متعلق آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون نے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کا پورا کریڈٹ یہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو جاتا ہے اور مسلم لیگ نون کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ دن رات شبانہ روز محنت کر کے ہم نے خدا کے فضل و کرم سے پولیس میں بھی ریفارم ہم لے کے آئے۔ یہ ڈولفن کب بنی؟ یہ نواز شریف کے زمانے میں بنی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت کہتے ہیں ظلم کی کوئی سمت نہیں ہوتی، ظلم کراچی میں ہو یا موٹر وے پر ظلم ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ رہنماؤں کو اس پر قوم کی آواز بننا چاہیے، اور قوم کی آواز یہ ہے کہ درندوں کو سرے عام پھانسی دی جائے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صنف سے پاک رکھا ہوا ہے، پاک اس لحاظ سے رکھا ہوا ہے تاکہ ظالم کو ناپاک ثابت کیا جا سکے۔ اب اسی طرح اگر کوئی اس ظلم پر سیاسی انداز میں بات کرے اور سیاست کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ سیاست کر رہا ہے، وہ عبادت نہیں کر رہا، کیونکہ وہ سیاست کو عبادت سمجھ کر جو آتے ہیں وہ پھر سیاست نہ کریں، وہ پھر یہ جب ایسے واقعات ہوں تو اس پر قوم کی آواز بن جائے۔ قوم کی آواز یہ ہے کہ ایسے درندوں کو سرے عام سزا دی جائے اور وہ پھانسی کی سزا ہے۔ اور اسی پر بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عدنان عادل صاحب، نواز شریف نے یہ کیا، نواز شریف نے وہ کیا، چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب کی تعریفوں کے آج پل ہی باندھتے رہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو اتنے اہم معاملے پر سیاست کرنی چاہیے تھی؟ بہت ہی بے تکی باتیں کی ہیں انہوں نے، irrelevant باتیں تھیں، اور اس سے آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کا ذہنی سطح کیا ہے کہ یہ اپنے وقتی سیاسی مفاد کو بھول ہی نہیں سکتے ہیں، اس سے بلند ہو کر بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، قوم کی ترجمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ موقع نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے کہ موٹر وے ہم نے بنائی جس پہ یہ واقعہ ہوا۔ یہ کون سا کوئی اچھا واقعہ ہوا ہے جس کو وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہو گیا ہے موٹر وے پہ؟ یہ تو ایک گھناؤنا فیل ہوا ہے جس سے پوری قوم شرمندہ ہے اور پوری قوم جو ہے صدمے کی حالت میں ہے۔ اور پھر وہ کمپیئر کرتے رہے زینب کیس سے، جس میں تو پولیس ایف آئی آر بھی درج نہیں کر رہی تھی جب تک میڈیا نے اور جوڈیشری نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اور پوائنٹ سکورنگ کہ ہم نے یہ کیا، ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک فورینزک لیب بنائی جو بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے کرائمز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، لیکن ان کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہتے ایسے موقع پہ کہ ہم وکٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، متاثرہ خاتون کو جو ہے سائیکولوجیکل سپورٹ دی جانی چاہیے، میڈیکل سپورٹ، اخلاقی سپورٹ، اور پولیس جو ہے اس نے اگر کوتاہی کی ہے تو اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ پولیس ریفارم میں ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے کہ اگر اس معاملے پہ قانون سازی کی ضرورت ہے تو پوری اپوزیشن جو ہے حکومت کے ساتھ مل کر قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو باتیں انہیں کرنی چاہیے تھیں، جو قوم ان سے توقع کرتی تھی، وہ باتیں انہوں نے نہیں کی، بلکہ وہ اپنی سیاست چمکاتے رہے۔ اب یہ جب ہمارے جو مین لیڈرز ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، جو پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہوتا ہے، جب وہ اس کی گفتگو کا یہ معیار ہوگا تو پھر باقی جو چھوٹے لیڈرز ہیں ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ اپنی سیاست چمکائیں، پوائنٹ سکورنگ کریں، مناظرے بازی کریں، اور جو اصل ایشو ہے وہ پیچھے چلا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا عدنان عادل صاحب۔ اور بدلتا ہے رنگ کوتوال کیسے کیسے۔ سی سی پی او عمر شیخ نے لاہور ہائی کورٹ پیشی سے پہلے متنازع بیان پر معافی تو مانگ لی، لیکن عدالت سے واپسی پر رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ صحافیوں کو چپ رہنے کے اشارے کرتے رہے، قہقہے لگاتے رہے، بھڑکے بھی مارتے رہے۔ متنازع بیان پر ملک بھر سے لان تان۔ شو کاز نوٹس لے کر عدالت جانے سے پہلے سی سی پی او لاہور کو معافی مانگنے کا خیال آیا۔
सर झुकाकर हाथ सीने पर रखकर मुअद्दबाना माजरत की। माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगामी या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। अदालत से डांट खाकर निकले तो रंग ही अलग थे। सहाफियों को चुप रहने के इशारे, पुरजोर कहकहे। अब ये है बस। कोतवाल हैं या पहलवान, सुल्तान राही की तरह बढ़ के भी खूब मारी। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते हैं और आज रखा जाए मैं भजना नीचे। और एंकर पर्सन फरीहा इदरीस ने ट्वीट में बताया है कि उन्होंने मोटरवे पर ज्यादती का शिकार खातून से बात की है। खातून को सीसीपीओ उमर शेख की मुआफ़ी से मुतालिक आगाह किया। खातून ने ये कहा कि सीसीपीओ के बयान से बहुत तकलीफ पहुंची, उनको हटा देना चाहिए। मुतासरा खातून का ये भी कहना था कि अहले खाना की ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। खातून ने यह कहा कि सीसीपीओ के बयान से उनको बहुत तकलीफ पहुंची है और खातून ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि सीसीपीओ को हटा देना चाहिए। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ सानेहा मोटरवे पर हुकूमत पर तनकीद के खूब निश्तर बरसा रहे हैं, मगर शायद वो भूल गए कि ज़ैनब केस में बतौर वज़ीर आला उनका रवैया कैसा था। आइए आपको याद दिला देते हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इस हुकूमत की जो नाकामी है वो दीवार पर लिखी हुई है। इसे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। मोटरवे ज्यादती केस में हुकूमत पर तनकीद करने वाले शहबाज शरीफ का कसूर की ज़ैनब के केस में क्या रवैया था, वो शायद भूल गए। चलिए उन्हें वर्क पलटकर माजी याद दिलाते हैं। क्या ये मंजर भूल गए छोटे मियां साहब, जिस बाप की आंखें अपनी नन्ही परी की याद में छलक रही थीं? आपने माइक बंद करके उनके दिल पर छुरियां चला दी थीं। जी फरमाइए। क्या ये भी याद नहीं, जब एक बेबस, लाचार और अपनी बेटी से महरूम होने वाला बाप दिल में बोझ और आंखों में आंसू लिए बैठा था, तब आप और आपके हमनवा उनके सामने कहकहे लगा रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस के बायस बच्चों की लंबी छुट्टियां खत्म, अब स्कूल होगा और पढ़ाई। तालीमी इदारे 6 माह बाद आज से खुल जाएंगे। किसी ने किया खुशी का इजहार तो कोई स्कूल जाने से बेजार। माएँ सबसे ज्यादा खुश हैं। जूम से क्लासरूम जाने से पहले गर्द झाड़ दी गई। हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल करवाने का ऐलान किया है। तमाम बच्चों को मास्क लाजमी पहनना होगा। इसके अलावा धूमधाम से शादी करने के ख्वाहिशमंद भी तैयार हो जाएं। शादी हॉल्स की रौनकें भी आज से बहाल हो रही हैं। शादी हॉल्स के मालिकान और मुलाजिमीन सबसे ज्यादा खुश हैं। तो कराची में 6 माह बाद आज से तालीमी इदारे खुल रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह गुलशन मेमार के स्कूलों में भी सफाई सुथराई शुरू हो गई है। स्कूलों में क्या क्या तैयारियां कराई जा रही हैं, जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। भर की तरह कराची में भी तालीमी इदारे मंगल से खुल रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूलों में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए भी हिफाजती इकदाम किए गए हैं। स्कूल अपने एंड से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह ताला होगा भी। SOPs को कहीं ना कहीं अगर फॉलो अप दिया जाता है तो नो असेंबली एंड नो ब्रेक टाइमिंग्स। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि कोरोना से बचाव से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर करना होंगी। वालिदैन भी बच्चों को लंच और पानी की बोतलें देकर भेजें। स्कूल में दाखिले से पहले बच्चों को सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क फराहम किए जाएंगे। बच्चे होममेड अपना लंच लेकर आए। We will give them 10 to 15 minutes for their lunch. कल से सिर्फ 9वीं और 10वीं की क्लासेस शुरू होंगी। अब देखना ये है कि बच्चे SOPs पर किस तरह अमल करते हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। रवा माह से पाकिस्तान भर में तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। हुकूमत ने हिदायत कर दी है कि SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। स्कूल, कॉलेज, बसों में गुंजाइश से निस्फ को बैठने की इजाज़त होगी। इसके अलावा इन SOPs में मॉर्निंग असेंबली मुनक्किद नहीं करवाई जाएगी। तालीमी इदारों में सैनिटाइजर और स्प्रे का मुनासिब इंतजाम किया जाएगा।
طلبہ ماسک پہنیں گے. کینٹین پر کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت پر پابندی ہوگی. طلبہ لنچ ساتھ لائیں گے. لاہور کے تعلیمی اداروں میں انڈور گیمز پر پابندی ہوگی اور دیگر کھیلوں پر پابندی ہوگی. ہاسٹلز کی صرف 30% گنجائش کو استعمال کیا جا سکے گا. تعلیمی اداروں کو روزانہ ڈس انفیکٹ کیا جائے گا. سب لوگ ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے. حکومت نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ SOPs پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہے. ایسے میں سندھ کے محکمہ تعلیم کا روایتی سستی کا مظاہرہ. اسکول کھلنے سے ایک دن پہلے کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان کے لیے PMDA کو خط لکھ دیا. بات کریں گے مدثر نذیر سے. مدثر، اسکول کل سے کھل رہے ہیں اور سامان کی ترسیل کے لیے خط آج لکھا جا رہا ہے. جی بالکل، سندھ کے محکمہ تعلیم کی یہ نارالی منطق ہے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان کا خیال جو ہے ایک روز پہلے آیا ہے اور اسکول کھلنے سے ایک روز پہلے سامان کے لیے PMDA کو خط لکھا گیا ہے اور SOPs عمل درآمد کرنے کے لیے سامان کی ترسیل جو ہے وہ یعنی آج سے ہوگی. اور یہ 36,650 سے زیادہ اسکول ہیں جہاں جس میں صابن، ماسک اور تھرمومیٹر اور سینیٹائزر کی جو فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. اور یہ حیران کن بات ہے کہ کل سے اسکول کھل رہے ہیں اور SOPs کو فالو کروانے کے لیے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے جو سامان ہے ابھی تک اس کی ترسیل نہیں ہوئی اور اس کا خط جو ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے آج جو ہے وہ لکھا گیا ہے. مدثر، خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ. اسکول کالج کھل گئے، اب تو پڑھنے جانا ہی ہوگا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. حکومتی اقدام سے کچھ طلبہ خوش تو کچھ ناراض بھی دکھائی دیتے ہیں. اسلام آباد سے فرار ربانی کی رپورٹ. کرونا گردی کے ساتھ ساتھ اب طلبہ کے لیے چھٹیوں کا سونامی بھی ختم. پڑھائی ٹائم شروع. تعلیمی اداروں کی 6 ماہ سے بندش پر بیشتر طلبہ اکتاہٹ کا شکار. کہتے ہیں اتنی چھٹیوں نے تو گھر بھر کو بیزار کر رکھا تھا. پڑھائی پھر شروع ہونے پر خوشی کا اظہار. ہم کالج ضرور جائیں گے، ہم تو گھر بیٹھ کے بور ہو گئے ہیں. اوپر سے پیرنٹس ہمارے ہم سے بہت تنگ آ گئے ہیں. گھر رہ کے تنگ آ چکے ہیں. 7 دن پہلے سو لیا، کھا لیا، پی لیا، کوئی کام تو ہے نہیں. اب یونیورسٹی جائیں گے، دوستوں یاروں سے ملیں گے، کوئی پڑھائی کریں گے. لیکن 5 انگلیاں ایک برابر کہاں ہوتی ہیں جناب. ایسے طلبہ بھی ہیں جنہیں اب بھی تعلیمی ادارے کھلنا ناگوار گزر رہا ہے اور منطق بھی وہ خوب پیش کرتے ہیں. میرا خیال تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر اور بند رہیں کیونکہ نا تھوڑے سے ہمیں سیٹل ہونے کا ٹائم نہیں. میرا کرونا کا ذرا زیادہ رہ رہا ہے. طلباء کے مطابق کرونا نے یہ سبق بھی سکھا دیا کہ چھٹیاں کتنی بھی ہوں آخر ختم ہو ہی جاتی ہیں. کچھ طلباء کا جی تو کی چھٹیوں سے بھی نہیں بھرا. البتہ اکثریت پڑھائی اور دوستوں کا ساتھ دوبارہ بحال ہونے سے بہت خوش دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ مین اسرار سلیم کے ساتھ فرار ربانی، سما، اسلام آباد. پنجاب میں اسکول کھولنے کا اعلان ہوا تو والدین بچوں کی اسٹیشنری اور یونیفارم خریدنے میں مصروف ہو گئے. قیمتیں بڑھنے پر شہری پریشان ہیں تو بچوں کا اصرار ہے کہ انہیں ہر چیز نئی چاہیے. سدرا غیاث کی رپورٹ دیکھیے. حکومتی اعلان کے ساتھ ہی اسکول جانے کی تیاریاں شروع. والدین کو فکر ہے بچوں کے بیگ، اسٹیشنری، یونیفارم اور نئے شوز کی، اس لیے مارکیٹوں کا رخ کر کے شاپنگ کی جا رہی ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی سامان کی سپلائی پوری طرح بحال نہیں ہو سکی. انہیں اشیاء مہنگی مل رہی ہیں، اس لیے مہنگی ہی فروخت کرنا پڑیں گی. 90% جو اسٹیشنری وہ چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے. اس کے باوجود یہاں پہ ہمارے 10% جو ہے یہاں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ڈیوٹیز بہت بڑھا دی ہیں گورنمنٹ نے. ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اسٹیشنری کے ریٹس بہت اپ جا رہے ہیں. والدین بھی قیمتیں بڑھنے کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بچے اپنی پسندیدہ چیزیں خریدنے پر بضد ہیں. آگے میں 200 کو لے کے جا رہا تھا، اب مجھے 350 کی ملی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سستی کرے تاکہ ہم غریب لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. حکومت نے 15 ستمبر سے مرحلہ وار اسکول کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ چھوٹی کلاسز کا آغاز 30 ستمبر سے ہوگا. کیمرامین سعد نوید کے ساتھ سدرا غیاث، سما، لاہور. تعلیمی ادارے کھلنے کے ساتھ کئی کاروبار بھی بحال ہو رہے ہیں. بچوں کو اسکولوں تک پہنچانے والے وین ڈرائیورز خوش ہیں کہ اب ان کی آمدنی شروع ہو جائے گی. لاہور سے دانیال عمر کی رپورٹ دیکھیے. اسکول کھلیں گے تو کئی کاروبار بھی چل پڑیں گے. وین ڈرائیور منصور لودھی بھی انہی افراد میں شامل ہیں جن کا کام 6 ماہ کے تعطل کے بعد شروع ہو رہا ہے. وہ پرعزم ہیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. منگل والے دن باجی صبح تقریباً 6:25 پہ حاضر ہوں گا.
जी बच्ची को तैयार रखे टाइम पे। कोरोना वायरस के बायस स्कूल्स बंद होने से मंसूर लोधी की वैन बंद खड़ी थी। अब वो इसमें तुलबा के बैठने का मुकम्मल इंतजाम करके सफाई सुथराई में मसरूफ हैं। जैसे भूखे को खाना मिल जाता ना, वही हमारा साहू है। हमें भी खाना मिल गया एक किस्म का, और हम तो इतने यानी मजबूर हो चुके थे कि यकीन माने कि किसी दर पे हमें किसी ने पूछा नहीं। वैन ड्राइवर के मुताबिक तालीमी इदारों की बंदिश ने फाकों पर मजबूर कर दिया था। कुछ वालिदैन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, कुछ ने नहीं किया। हम तो बड़े परेशान रहे हैं, नौकरियां ढूंढते रहे हैं, नौकरियां भी नहीं मिली हमें। वैन ड्राइवर के मुताबिक नए हालात में वो तुलबा की सेहत का भी खास ख्याल रखेंगे। मंसूर लोधी की तरह स्कूल वैन्स चलाने वालों के लिए रोजगार के दरवाजे तो खुल गए, मगर अब उन पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं कि वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी फतेह मोहम्मद बुरफत को करप्शन केस में तहकीकात मुकम्मल होने तक जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। डॉक्टर फतेह मोहम्मद बुरफत को मुख्तलिफ ठेकों में 70 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन की कार्रवाई और अफसरान की गिरफ्तारियों के बाद फतेह मोहम्मद बुरफत और रजिस्ट्रार ने हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली है। वज़ीर आला सिंध ने वाइस चांसलर को तहकीकात मुकम्मल होने तक जबरी रुखसत पर भेज दिया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक कुलहोड़ो को कायम मकाम वाइस चांसलर बनाया गया है। केएमसी में दूसरे महकमों से आए अफसरान की फहरिस्त तैयार। ताकतवर 10 अफसरान का ताल्लुक महकमा जंगलात, वाटर बोर्ड, डीएमसी सेंट्रल और डीएमसी ईस्ट से है। ये अफसरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ केएमसी में मौजूद हैं। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, ये बताइएगा कि ये अफसरान अपने महकमे छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं आखिर? जी, बहुत अरसे से जो है दीगर महकमों से केएमसी में आकर जो है मजे कर रहे थे ये अफसरान। इन अफसरान के नाम है मसूद आलम, नजीब अहमद, शकीब अहमद, शबीउल हसन, अफाक सईद, नुमान अरशद और तारिक अजीज। इनका केएमसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आई है, इन ताकतवर अफसरान का ताल्लुक है महकमा जंगलात से, वाटर बोर्ड से, डीएमसी सेंटर से, डीएमसी ईस्ट से। अगर बात की जाए तो सेक्रेटरी हैं लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के। इन्होंने जो है नोटशीट तैयार की और कहा गया है कि ये अफसरान जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, केएमसी में बराजमान है। इनको जो है इनके असली महकमों में और जो इनके पुराने ग्रेड है, मसूद आलम ग्रेड 17 है, इस तरह जो दीगर अफसरान है उनके ग्रेड भी जो है 16, 12, 11 है। तो ये गैर कानूनी तौर पर जो प्रमोशन लेके बैठे हुए थे और गैर कानूनी तौर पर जो है ये केएमसी बराजमान थे। इनका लाइफ स्टाइल ये है कि कैनेडा की नेशनलिटी है इन अफसरान के पास और ये केएमसी में बराजमान है खिलाफ कानून। लेकिन अब यही है कि इनको वापिस अपनी महकमों में भेजने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज। अभी खबर ये कि सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पर मोटरवे पर नामालूम अफराद का हमला, गाड़ी के शीशे टूट गए। वाक़े में मिर्जा आफरीदी महफूज रहे। मिर्जा आफरीदी सेनेट इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे कि उनकी गाड़ी पर भेरा के करीब फायरिंग की गई। मिर्जा आफरीदी के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी उनका ताक़ुब कर रही थी। उन्होंने स्पीड कम की तो मुलजिमान ने फ्रंट विंड पर कोई जोरदार चीज़ दे मारी। सर्विस एरिया की तरफ गाड़ी मोड़ने पर नामालूम अफराद फरार हो गए। इस्लामाबाद के रेड जोन में एमपीए आबदा राजा के शौहर से लड़ाई के बाद एडिशनल सेशन जज को हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। वाक़े का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने खुर्रम चौधरी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। विफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में झगड़ा और फायरिंग, एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया गया। एक मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। इतवार की शाम पीटीआई की सूबाई रुकने असम्बली आबदा राजा के शोहर खुर्रम चौधरी और जहांगीर आवान के दरमियान दफ्तर खारजा के करीब पेट्रोल पंप पर लड़ाई हुई थी। जुडिशल अफसर के सर, मुंह और नाक पर चोटें आईं, जबकि बाएं पैर की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हुआ। कराची के इलाके शाराए नूरजहां पर डाकुओं ने मोटरसाइकिल शोरूम में 7 अफराद को लूट लिया। बिन कासिम में पकवान सेंटर का सफाया कर दिया गया। कराची में लूट मार और छीना झपटी की वारदातें मामूल बन गईं। लुटेरे बैंक देखते हैं, मोटरसाइकिल शोरूम और ना ही पकवान सेंटर। बस मुकाम का इंतखाब किया, असलहा ताना और लूट मार के बाद 9-11 शारे नूरजहां के इलाके में भी 2 लुटेरे मोटरसाइकिल शोरूम में दाखिल हुए और असले के जोर पर 7 शहरियों से लूट मार करते रहे। लुटेरों के आते ही एक शहरी को भागते देखा जा सकता है। फुटेज में मुल्जमान के चेहरे वाजे दिखाई दे रहे हैं।
ادھر بن قاسم ٹاؤن میں 3 ڈاکوؤں کی پکوان سینٹر میں لوٹ مار کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ ایک لٹیرا اسلحہ تھامے داخل ہوا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ لٹیروں نے پکوان سینٹر میں موجود 3 افراد کی تلاشی کے ساتھ ساتھ پکوان سینٹر کا صفایا بھی کیا۔ واردات کے بعد ملزمان بآسانی فرار ہو گئے۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے عائشہ منزل پر کار لفٹر بیکری کے باہر سے گاڑی لے اڑا۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ بات کریں گے شاہنواز علی سے۔ شاہنواز بتائیے پولیس نے کیا کیا اس واردات کے بعد؟ دیکھیں شہر کراچی میں اسپیڈ کا جو ہے تو عروج پر ہے اور یہ واقعہ عائشہ منزل کے قریب پیش آیا ہے جب ایک فیملی ناشتے کے لیے ایک ہوٹل ریسٹورنٹ میں گھسی تھی جہاں اس کے بعد اس کی کار چوری کر لی گئی۔ واقعی کی CCTV فوٹیج سامان نے حاصل کی ہے۔ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی فیملی کار پارک کر کے اندر جاتی ہے ایک اور کار جو ہے وہاں پر آتی ہے جس میں چور موجود ہوتے ہیں۔ چور دیکھی کرتے ہیں، اس کے بعد کار لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ شاہنواز اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں پیر بخاری کالونی سے 6 سالہ بچی کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر دی ہیں۔ کراچی میں پرانی سبزی منڈی کے قریب پیر بخاری کالونی میں 6 سالہ بچی کے قتل میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقدمے میں دہشت گردی دفعات بھی شامل کر لی گئیں۔ ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت فیض اور عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ 6 سالہ بچی کے اغوا کے وقت دونوں ملزمان نشے میں تھے، جبکہ زیادتی کے بعد بچی کو قتل کیا گیا اور رات ہوتے ہی ٹرالی کے ذریعے لاش قریبی کچرا کنڈی میں پھینک دی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اغوا اور قتل کے واقعے سے سوسائٹی میں خوف و ہراس پھیلا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں چلایا جائے گا۔ ساتھ ہی رپورٹر یاسر حسین کے ساتھ سعود بن مرتضی، سما کراچی۔ کراچی میں شاہ لطیف پولیس نے 9 سالہ بچی اور 16 سالہ لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی اہل خانہ کی اطلاع پر کی گئی۔ ترجمان ملیر پولیس کے مطابق شاہ لطیف میں 16 سالہ لڑکی کے اہل خانہ نے پولیس کو اغوا سے متعلق اطلاع دی، جس پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم محمد یونس کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم لڑکی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ دوسری کارروائی بھی شاہ لطیف کے علاقے میں اہل خانہ کی اطلاع پر کی گئی، جس میں ملزم غلام حسین کو گرفتار کر کے 9 سالہ بچی کے اغوا کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ حیدرآباد میں 30 سالہ خاتون کے قتل کے الزام میں شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قتل کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ پون کمار کی رپورٹ۔ حیدرآباد میں خاتون وکیل قتل، مقتولہ کے بھائی نے الزام بہنوئی پر لگا دیا۔ پریٹ آباد کی رہائشی 30 سالہ صوبیہ کے قتل کے الزام پر شوہر کو حراست میں لے لیا گیا۔ ہم سول ہاسپٹل گئے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی بہن کا جو ہے مرڈر ہو گیا ہے اور اسی کے شوہر نے آپ کی بہن کو گلا دبا کے مارا۔ ہمیں انصاف دلوائیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمیں انصاف چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 3 معصوم۔ مقتولہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ لواحقین کا کہنا ہے جب اطلاع ملی بہت دیر ہو چکی تھی۔ غم سے نڈھال ورثہ نے جلد سے جلد انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ پون کمار، سما، حیدرآباد۔ جنسی زیادتی کے مجرموں کو سر عام لٹکا دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو نامرد بنا دینا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سخت موقف سامنے آ گیا۔ کہا ہماری حکومت دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم جنسی زیادتی کی لعنت سے لڑنے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر عثمان بزدار کا کھل کر دفاع کیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے قومی اسمبلی میں جذباتی خطاب کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سانحہ موٹر وے پر ہوا ہی نہیں، اس کے باوجود وہ بحیثیت مرد واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ آئی جی نے کوئی خط نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے تو خطوط کے جوابات دیے تھے۔ سانحہ موٹر وے، سانحہ موٹر وے، سانحہ موٹر وے، سیالکوٹ لاہور موٹر وے، سیالکوٹ لاہور موٹر وے۔ موٹر وے کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اسپیکر صاحب۔ یہ واقعہ وہاں پہ نہیں ہوا، لیکن میں ذمہ دار ہوں اسپیکر صاحب، کیونکہ میں اس معاشرے کا مرد ہوں جو اس قسم کی درندگی کا مرتکب ہوتا ہے۔ چاہے کراچی میں ہو، بچی کے ساتھ واقعہ ہو، چاہے کسی سڑک کے اوپر ہو، چاہے کسی جنگل میں ہو، ہم سب ذمہ دار ہیں اسپیکر صاحب۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ 130 پہ فون کیا اور پھر انہوں نے فون بند کر دیا کہ ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے۔ میں نے خود کال سنی، 130 پہ فون کیا جاتا ہے
वो ये नहीं कहता कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, सर्विसेज मांगती है। पेट्रोल खत्म हुआ है, पेट्रोल खत्म होने के लिए उनको कनेक्ट भी करवाया जाता है। स्पीकर साहब, आईजी ने खत नहीं लिखा, आईजी ने इन 8 खतूत का जवाब दिया। हमारे यहाँ बहस हो रही है स्पीकर साहब कि मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। दूसरी बहस ये हो रही है कि ये लैब किसने बनाया था, ये डीएनए जहाँ पे हो रहे हैं उसका क्रेडिट किसको दिया जाए। अगर ये ऐवान उन लोगों के जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं रख सकती तो नमकपाशी ना करे। CCPO लाहौर उमर शेख के मुतनाज़े बयान पर खैबर पख्तूनख्वा की रुकन असम्बली निगहत औरकज़ई ने चूड़ियों का तोहफा भिजवा दिया। सज्जाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा रुकन असम्बली निगहत औरकज़ई अपने दबंग स्टाइल के बायस काफ़ी मकबूल हैं। लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के मामले पर CCPO लाहौर उमर शेख के बयान पर की कड़ी तनकीद और इनके लिए लाल दुपट्टे और चूड़ियों का तोहफा भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा की जो बेटियां उसके लिए ये भेज रही हैं तो ये उसको बसद एहतराम कबूल करते हुए अपने सर पे भी ले लें और चूड़ियां अपने हाथ में भी पहन लें। निगहत औरकज़ई ने CCPO लाहौर को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। मैं खुद जाऊंगी और उमर शेख के घर के सामने धरना दूंगी। निगहत औरकज़ई ने नून लीग की सोबिया शाहिद के हमरा असम्बली इजलास के दौरान भी वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। गुजरावाला में सिर्फ 15 दिन में 6 बच्चियों से ज़्यादती की गई। 4 साल की बच्ची कत्ल भी हुई। पुलिस का कहना है कि अक्सर वाक़यात में करीबी रिश्तेदार ही मुलविस पाए गए हैं। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला में बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा। 15 रोज में 4 बच्चे और 2 बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुई। रसूल नगर में सफ़ाक मुलजिम के हाथों 4 साला बच्ची जिंदगी से महरूम हो गई। शहरी कहते हैं ऐसे सफ़ाक दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बच्चों के साथ जो पंजाब में और खुसूसन पाकिस्तान में जो ज्यादती हो रही है, ये जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करते हैं और पंजाब पुलिस को कहते हैं कि ये इनके खिलाफ भरपूर एक्शन ले और इनको सजाए मौत दी जाए। मुख्तलिफ वाक़यात में अक्सर करीबी रिश्तेदार ही मुलविस पाए गए हैं। पुलिस हुक्काम कहते हैं FIR दर्ज करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इमीडिएटली उन तमाम केसेस पे रिस्पॉन्ड किया है और टाइमली इन तमाम केसेस में हमने मुल्ज़िमान को आइडेंटिफाई करके उनको टाइमली अरेस्ट किया। बच्चों के साथ सफ़ाकियत के बढ़ते हुए वाक़यात माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। समाजी हलकों का कहना है कानून साजी सख्त होने के साथ साथ बच्चों में भी एतमाद पैदा करना चाहिए ताकि वो अपने बड़ों को ऐसे नाखुशगवार वाक़यात के बारे में फौरी तौर पर आगाह कर सकें। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। ज्यादती के वाक़यात के बाद कराची में अदाकाराएं भी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रेहान अहमद की रिपोर्ट। ज्यादती के वाक़यात के बाद कराची में अदाकाराएं भी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। ख़वातीन ने कहा कि उन्हें घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है। बिल्कुल भी नहीं सेफ फील करती, बिल्कुल भी। यहाँ पे सेफ, यही मेरा सवाल है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम चीखेंगे, हम बोलेंगे, हम खामोशी से खड़े रहेंगे। इसका हल क्या है? मुझे कोई ये बता दे बस। मेरे साथ 2 गार्ड्स होते हैं मेरे, जो मेरे साथ हमेशा होते हैं। तो मैं चाहती हूँ हम उस सोसाइटी में रहें जहाँ मुझे अपने साथ गार्ड्स नहीं रखने पड़े। मारूफ टीवी स्टार्स ने कहा कि औरत को एक जिम्मेदारी समझा जाए, मौका नहीं। इस वाक़े के बाद बहुत डर लगता है और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक मुल्क में एक ऐसी जगह पे जहाँ मर्द और औरतें इक्वालिटी पे रहते हैं, उधर औरतों को निकलने में डर लगे। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात के मुतालबात दर्ज थे। हुकूमत ने हॉल इंतजामिया को हुक्म दिया है कि SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन के मुताबिक SOPs ये होंगे: सिर्फ करीबी अजीज और अहबाब तकरीब में शिरकत करेंगे। बीमार अफराद शरीक नहीं होंगे। तकरीब के शुरका हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे। सब लोग मास्क पहनेंगे और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे।
اس کے علاوہ ان SOPs میں ایک میز پر ایک ہی خاندان کے افراد بیٹھیں گے اور مناسب فاصلہ قائم کیا جائے گا۔ ایک سے دوسرے میز کے درمیان کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ کھانے کا انتظام علیحدہ میز پر کیا جائے گا۔ ہال انتظامیہ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائے گی یا وقفے سے بوفے کا سسٹم بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ حکومت پنجاب کے مطابق تقریبات میں SOPs کے مطابق ہال میں نصف گنجائش کے شرکاء کو داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ ایک میز پر صرف 4 کرسیاں لگائی جائیں گی۔ افراد میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ بچوں کے کھیلنے پر پابندی ہوگی۔ تقریب کا وقت 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تقریب کے بعد ہال میں اسپرے کیا جائے گا۔ شادی ہالز تو کھل رہے ہیں لیکن پھول فروش لاک ڈاؤن کی ساری کسر نکالنے کو تیار ہیں۔ اب پھولوں کے ریٹ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اسلام آباد سے فرار ربانی کی رپورٹ دیکھیے۔ شادی ہالز تو کھل گئے لیکن شادیوں کا خرچہ اب پہلے والا نہیں ہوگا۔ وبا کے بعد ہوں گے اب نئے ہی ریٹس۔ گل فروشوں نے پھولوں کی قیمت میں اپنے نقصان کا کرونا گردی ٹیکس جو شامل کر دیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے رمضان اور عیدیں تو لاک ڈاؤن میں گزر گئیں، میرج ہالز بھی بند تھے، کئی ماہ تک پھولوں کی پیداوار تباہ ہوتی رہی اور گھروں دکانوں کے خرچے نقصان میں مسلسل اضافہ، بھاری خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ ہمارے کم از کم 5 مہینے ہماری یہ دکانیں بند تھی۔ 4 مہینے جو ہماری دن کی سیل ہوتی ہے کم از کم نہ ہوتے ہوئے بھی تو 10 سے 15 ہزار کی سیل ہوتی ہے۔ صحرا، گجرا، ہار بنوانا یا گاڑی وغیرہ کی سجاوٹ پہلے کتنے میں ہوتی تھی اور کتنے میں پڑے گی یہ بھی جان لیں۔ ایک چیز 2000 کی تیار ہو رہی تھی، ابھی وہی 3000 میں ہو رہی ہے۔ گاڑی سمجھ لو پہلے 2500-3000 کی کر رہے تھے، اب وہی گاڑی جو ہے ہمارے کام کا پھولوں کو دیکھ کے تو 4000-4500 کی ہونی چاہیے۔ تقریبات کے لیے پھول اہم تو ہیں لیکن اب ان کے ساتھ مہنگائی کے کانٹے بھی کم نہیں۔ کورونا کے اثرات نے یہ گل کھلائے کہ شادی کے سہرے سے لے کر گجرے تک اور گاڑی سے لے کر سیج تک گاہ ہو گیا۔ گل فروش کہتے ہیں کیا کریں، نقصان بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ کیمرہ مین رابنسن نذیر کے ساتھ فرار ربانی، سما، اسلام آباد۔ اور ملتان میں پرندوں کے شوقین شخص نے گھر میں ہی منی چڑیا گھر بنا لیا۔ رپورٹ کریں گے محسن علی۔ ملتان کے محمد عباس نقوی کو طوطوں کا شوق اتنا کہ گھر کو پیرٹ ہاؤس بنا دیا۔ گرین نیک، کشمیری وائٹ، رنگ نیک، کرمینو، الیگزینڈر، گرے پیرٹ سمیت مختلف اقسام کے 1600 طوطے موجود ہیں۔ میں نے باہرلے ملک سے بھی امپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ کافی وزٹر میرے پاس پوری فیملی آتے ہیں۔ اب اس کو بہت زیادہ شوق سے، اس کے شوق کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ رنگ برنگے خوبصورت طوطے بچے بڑوں سب کو پسند ہیں، اس لیے تو لوگ دور دراز سے دیکھنے آتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے، میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں اور ہر طوطے کے پاس جاتا ہوں، ان کے کلرز بہت اچھے ہیں۔ مختلف اقسام کے ان نایاب طوطوں کی خوراک کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ کیمرہ مین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی، سما، ملتان۔ خبروں کی اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجئے sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔